السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا موضوع ہے فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کرنا۔ فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بہت ہی مستحب عمل ہے۔ نماز کے بعد ذکر الہی کرنا، تسبیحات کرنا، دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اپنے مسلح پر بیٹھا رہے جہاں پہ اس نے نماز ادا کی تھی اور وہاں پہ ذکر الہی کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ انسان مختلف ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور دنیا آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فرض نماز پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ فجر نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ طلوع آفتاب تک جب تک کہ سورج نہیں نکل آتا تھا اسی جگہ پر بیٹھے رہتے، اور مغرب اثر کے بعد غروب آفتاب تک جو وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ تو جائے نماز پہ بیٹھے ہوں تو اس وقت ہمارے بچے آ کے ہمیں تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ نہ بھی پوچھیں تو آ کے یہ ضرور پوچھتے ہیں، ہاں جی آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ لی تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مطلب ہمیں بیٹھنے کا ایک سلسلہ ہمارا ٹوٹتا رہتا ہے، ہم مسلسل جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن عصر کے بعد مغروب آفتاب سے پہلے کا وقت وہ بہت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زیادہ نہیں تو ہفتے میں کچھ وقت 5 منٹ کچھ وقت بھی وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں اور تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ذکر اذکار کرنے میں لگ جاتا ہے، شیطان کیونکہ انسان سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے، جب وہ انسان سے حسد کرتا ہے، جب انسان ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر شیطان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اب وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس انسان کو میں اس نیک کام سے روک سکوں۔ اب انسان کے اندر وہ مختلف قسم کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب انسان اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا تو شیطان کیا کرتا ہے، لوگوں کے ذریعے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کرتے ہیں تاکہ انسان کو نیکی کے راستے سے روک سکے۔ تو ہمیں اب اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کچھ وقت بیٹھنا ہے، جائے نماز پر ذکر اذکار کرنی ہے کیونکہ قبولیت کے بہت خاص لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر سکیں اور اپنے رب کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔